علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ایک دو دن کے بعد آج پھر ایک مرتبہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تجوید میں آج ہم درس نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایک دو درس میں ہم نے رموز اوقاف قرآن مجید کو پڑھا۔ آج ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رموز اوقاف قرآن مجید کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ قرآن مجید کی آیات کا جو معنی ہے اس میں خلل واقع نہ ہو، اس میں کمی بیشی یا اس طرح کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اس لیے ایک تلاوت کرنے والے کے لیے، ایک قاری کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس جگہ رکے اور کس جگہ نہ رکے، اور کس جگہ کس انداز سے رکے۔ اس لیے یہ جو دروس ہیں اس وجہ سے بہت اہم ہے۔ بہرحال درس کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک اور علامت ہے جو قرآن مجید کی آیات کے دوران لکھی ہوتی ہے، وہ ہے کاف۔ کذالک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے۔ ہم نے اس سے پہلے لا کے بارے میں پڑھا۔ قرآن مجید کی آیات کے دوران لا لکھی ہوتی ہے تو اس لا کا کیا معنی ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سے کاف جہاں لکھی ہو وہاں پر بھی کیا جائے گا۔ ایک اور علامت ہے پانچ کی شکل میں، اردو زبان میں 5 کی شکل میں ایک علامت ہوتی ہے، یا اس کو ہم ہا کہیں گے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفیین کے نزدیک آیت ہے، وقف کرے تو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کوفیوں کے علاوہ باقی قراء ہیں ان کے نزدیک اس جگہ میں آیت ہوتی ہے۔ اگر ایک قاری، ایک تالی اس جگہ میں رکا ہے تو اسے دوبارہ پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس جا کر اعادہ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اور ایک علامت ہوتی ہے 3 نقطے اور اس کے بعد پھر سے 3 نقطے۔ یہ 3 نقاط والے دو وقف قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے میم عین لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ معانقہ عربی میں گلے ملنے کو کہا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں۔ اگر پہلے پر ٹھہرے تو دوسرے پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر پہلے پر نہیں ٹھہرا تو دوسرے پر ٹھہرے۔ تو اس طرح سے ہاں، وقف کرنے میں رموز کی قوت و ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ موضوع جو تجوید کا ایک اہم موضوع تھا اس کو مکمل کیا۔ باقی جو بھی کچھ باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔